من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ اسمائل نہیں کرتے؟ یہاں زیادہ پریشانیاں ہیں؟ نہیں؟ اوکے. تو آج میں سب سے پہلے تو معذرت خواہ ہوں کہ میں 14 منٹ لیٹ ہوں. سفر کی وجہ سے پیکنگ ان پیکنگ بہت سی چیزیں چل رہی تھیں اور پھر ہم اپنے ٹارگیٹ سے پیچھے چلے گئے. لیکن انشاءاللہ ہر چیز میں خیر ہوتی ہے. جو چیز انٹینشنلی نہ کی جائے اس پر اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ فقہ القلوب پڑھتے ہیں یا انہوں نے پڑھا ہے؟ صرف 3 ہاتھ کھڑے ہیں، 4 5 بس 6 7. آپ ایک بہت بڑی خیر پا رہے ہیں جو پڑھ رہے ہیں، اور جو نہیں پڑھتے وہ بہت بڑی خیر سے محروم ہیں. یہ کتاب جو ہے اس کا پڑھنا اور نہ پڑھنا برابر نہیں. جسے وہ کہتے ہیں نا کہ علم والے اور علم نہ رکھنے والے برابر نہیں. میں کہتی ہوں فقہ القلوب پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے برابر نہیں. نہ صرف یہ کہ یہ علم کا خزانہ ہے، بلکہ اس میں انسان کی عقیدے، سوچ، خیالات، بہت سی چیزوں کی اصلاح ہوتی ہے. پلس یہ کہ قرآن مجید کی ایک ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آتی ہے. اس کے علاوہ عربی زبان کی بھی سمجھ میں آتی ہے، اور قرآن مجید کو سمجھنے کا ایک الگ ہی انداز ہے. تو آج ہم انشاءاللہ فقہ الفقر شروع کریں گے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو اب تک آپ نے تفسیر وغیرہ پڑھی ہے وہ کیا تھی اور یہ فقر کو کس طرح پیش کرتے ہیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقہ الفقر، فقر کا علم، محتاجی کے بارے میں. یعنی فقر محتاجی کو کہتے ہیں نا، کہ محتاج ہونا کا کیا ہوتا ہے اور اصل میں محتاج کون ہوتا ہے. جی. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بہت بے نیاز خوب تعریف والا ہے. اس سے پچھلا باب الغنا تھا، اور اصل میں الغنی اللہ سبحانہ وتعالی ہے. اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو ہم سب فقراء ہیں. اور یہ آیت جو ہے اس بات کو پوری طرح واضح کر رہی ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء، کس کے؟ الی اللہ. اور اللہ سبحانہ وتعالی وہ کسی کا بھی محتاج نہیں. واللہ هو الغنی الحمید. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی نے فرمایا، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون.
یہ مال فے، ایک مال غنیمت ہوتا ہے، اور جو جنگ کے بغیر حاصل ہوتا ہے وہ فے کہلاتا ہے۔ یہ مال فے ان مہاجر فقراء کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکالے گئے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ کون سچے ہیں؟ کن کو صادق کہا گیا؟ ہم تو صادق کہتے ہیں سچ بولنے والے کو، تو یہاں کیا صفات بتائی گئی ہیں کہ وہ ان کے پاس ہے کچھ نہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، دنیاوی لحاظ سے کیا ہے؟ کمزور ہیں۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ ہجرت کی، یا وہ نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے، یعنی وہ اصلاً فقیر نہیں تھے، بلکہ ان کو جب ان کے گھروں سے اور ان کے بزنس سے نکال دیا گیا تو ظاہر ہے کہ وہ دوسروں کے محتاج ہو گئے۔ اور کس وجہ سے نکالے گئے تھے؟ آپ غزہ کی مثال کو ذہن میں رکھیے۔ غزہ کے لوگ غریب نہیں تھے، ان کے پاس بہت کچھ تھا۔ پاکستان میں کچھ لوگ، کچھ بچیاں میڈیسن پڑھنے کے لیے آئی ہوئی تھی، تو ان کے پاس اپنے گھروں کی اور اپنے میڈیکل سینٹر وغیرہ کی کچھ پکچرز تھیں جو انہوں نے دکھائی کہ یعنی کہ کتنے ایفلوئنٹ لوگ تھے، کتنا ان کے پاس مال تھا، کتنے ان کے بزنسز تھے، کتنا ان کا کیسا ان کا لائف سٹائل تھا۔ لیکن پھر اس کے بعد کی پکچر دکھائی کہ کس طرح جب بمباری ہوئی تو ان کی ہر چیز ختم ہو کے رہ گئی۔ اخرجوا من دیارہم و اموالہم، صرف گھروں سے نہیں نکالے گئے، مالوں سے بھی، یعنی ان کا بزنس بھی تباہ ہوا۔ اب اگر کسی کی وجہ سے کسی کا مال تباہ ہو جائے، گھر ختم ہو جائے، تو اس کے ساتھ پھر اس کا رویہ کیا ہوگا کہ تم ریزن ہو، تم کاز ہو، تمہاری وجہ سے میرا گھر گیا، میرا مال گیا۔ وہ اس کا کیا بنے گا؟ دوست کی دشمن، دشمن بنے گا نا۔ لیکن یہاں پر ان کا رویہ کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ سارے ان کے اوپر جو بھی حادثے گزرے اس کے باوجود بھی وہ راضی ہیں اور اللہ سے اس کا فضل اور رضامندی چاہتے ہیں کہ کسی طرح اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہر چیز لٹا کر بھی، سب کچھ دے کر بھی، تکلیفیں اٹھا کر بھی، ان کی فکر کیا ہے کہ کیا ہمارا رب ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ ہم کچھ نہیں بھی کرتے پھر بھی بڑے مطمئن ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ بس ٹھیک ہے، اللہ راضی ہوگا ہم سے۔ ایک مومن بندے کی سب سے بڑی پریشانی کیا ہونی چاہیے کہ جس کے لیے میں سب کچھ کر رہا ہوں وہ بھی خوش ہے یا نہیں۔ آپ دیکھیں دنیا میں آپ اپنے والدین کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کچھ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کا کیا دل چاہتا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا وہ آپ سے خوش ہیں بھی کہ نہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اس کا کہیں زیادہ حقدار ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے دل میں یہ ہو کہ وہ ہماری اس ساری قربانی سے خوش ہے بھی یا نہیں۔ اور پھر اس سارے حال کے باوجود وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ مدینہ میں جو اصحاب صفہ تھے ان میں سے بہت سے فقراء مہاجرین تھے اور ان کا اپنا کوئی گھر بار نہیں تھا، اور جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے اسٹینڈنگ آرمی تھے کہ جب کہیں غزوہ ہوتا ہے، کوئی بھی ایکسپیڈیشن ہوتی، کہیں ضرورت ہوتی تو آپ ان کو حکم دیتے، اشارہ ہی کرتے اور وہ چل پڑتے۔ اولئک هم الصادقون، ان کو سرٹیفکیٹ ملا ہے سچا ہونے کا، یہ سچے مسلمان ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اپنے دین کو سچا ثابت کرنے کے لیے انسان کو قربانی کرنی پڑتی ہے۔ ہم سب بھی کسی نہ کسی کیپیسٹی میں کیا کر رہے ہیں؟ دین کا کام کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً صبح کی نیند آپ میں سے کئی لوگ قربان کر کے آئے ہوں گے آج۔ مجھے پتا ہے کہ یہاں پر لوگ صبح کے وقت زیادہ میٹھی نیند سوتے ہیں کیونکہ وہ ٹھنڈا وقت ہوتا ہے، سارے گھر والے سو رہے ہوتے ہیں، آپ سب کا کھانا ناشتہ وغیرہ رکھ کے چپکے سے
تھکے جسم کے ساتھ میں نکل آتے ہیں، چاہے رات کی نیند کم ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، جب ایسی کوئی قربانی کرتے ہیں آپ اللہ کی خاطر، تو آپ کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کتنے راضی اور خوش ہو کے یہ قربانی کرتے ہیں؟ یا پھر آپ کمپلینٹ کرتے رہتے ہیں، ہم اتنی صبح نکلتے ہیں، ہم اپنی گاڑی پہ آتے ہیں، اپنی گیس استعمال کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو چھوڑ کے آتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ میں بھی چونکہ کافی عرصے سے اس میدان میں ہوں نا، تو مختلف، ویری سوری، یہ ذرا مکہ مدینہ کا ایک تحفہ ہوتا ہے نا، ذرا ساتھ لے کے جاتا ہے انسان۔ تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سننے کو مل جاتا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اب یہ ہو رہا ہے، اب میں اس کورس کے بعد مزید کچھ نہیں کر سکوں گی، گھر بہت اگنور ہو رہا ہے۔ کبھی انسان سوچے کہ گھر کا اگنور ہو رہا ہے؟ اگنور یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ عرصے سے نئی ڈیکوریشن نہیں کی ہوتی، کوئی بہت شاندار پارٹیاں نہیں کی ہوتی، تو پھر سارے لوگ احساس دلانے لگتے تھے، پہلے تو تم اتنا کچھ کرتی تھی، اب تو تمہارے کپڑے بھی ویسے نہیں ہوتے، کیونکہ اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ کر سکیں۔ اس طرح کی باتیں سنتے ہیں نا، اتنے کھانے نہیں بنائے، گھر والے بھی شکایت کرتے ہیں، اتنے دنوں سے میٹھا نہیں بنا گھر میں، اتنے دنوں سے گھر میں میٹھا نہیں بنا، فلاں نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم نے معیار کن لوگوں کو بنایا ہوا ہے، کون ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ کل میں مکہ میں وہ ایگزیبیشن دیکھ رہی تھی، سبحان اللہ، آپ اس کتنے لوگوں نے وہ ایگزیبیشن دیکھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ مدینہ میں وہ میوزیم دیکھا ہوگا شاید، لیکن اس میں تو اب لائیو سنیما بھی ہے اور وہ بھی موویز ہیں، اور اچھا نہیں، یہ آپ لوگوں نے پھر مس کیا ہے۔ میں آپ سب کو ریکمینڈ کروں گی کہ جب آپ مکہ جائیں، آپ وہاں بک کرائیں، تھوڑا سا ٹکٹ ہے 40 ریال کا، کوئی بات نہیں، کیا ہوا، علم کے راستے میں خرچ کرنا تو اس کی تو بات ہی کیا ہے۔ ہمیں بھی کل اچانک ہی پتہ چلا کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ریسرچ بیسڈ وہ یعنی سب کچھ دکھایا جا رہا ہے، وہ آپ کی پوری لائف ہسٹری۔ تو میں نے کہا کہ اس کو مس نہیں کرنا چاہیے، چاہے کتنی دفعہ بھی سیرہ پڑھی یا پڑھائی ہے، لیکن سینگ از بلیونگ۔ جب تک آپ مدینہ نہیں جاتے نا، آپ کا وہ یقین کا لیول نہیں ہوتا ایمان بالرسالت میں، وہ وہاں جا کے جو ہوتا ہے نا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان جو مکہ میں جا کے بڑھتا ہے نا، تو وہ ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ تو آپ ضرور بچوں کو بھی دکھائیے۔ اس میں انہوں نے پورے کہتے 20 سال کی اسکالرز نے ریسرچ کی ہے، اور بہت کچھ محنت کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں بنائی انہوں نے، ماڈلز بنائے ہوئے کہ مسجد نبی کیسی تھی، اور پھر حضرت ابوبکر کا گھر کہاں تھا، اور ازواج مطہرات کے گھر کون سے تھے، اور اس میں سے حضرت عائشہ کا گھر کون سا تھا، اور پھر اسی طرح مدینہ میں جو خواتین کا رول ہے بہت ہی زبردست پارٹ ہے۔ میں سمجھتی تھی صرف حضرت رفیدہ ہی نرسنگ کرتی تھی، لیکن 15 خواتین ہیں جن کو طب آتی تھی، اور وہ زخمیوں کا علاج وغیرہ کرتی تھی، اور اسی طرح کون کون تجارت میں تھا، اور کس کس قسم کی تجارت، اور یعنی زندگی کے ہر شعبے میں خواتین نظر آ رہی ہیں۔ تو مجھے لگا یہ اتنا ایکٹیو، اتنا پروڈکٹیو اور اتنا ایکٹیو معاشرہ تھا کہ جس میں سارے کچھ کام کر رہے ہیں، کوئی ویلا نہیں بیٹھا ہوا، اور کوئی نکما نہیں، اور کوئی پارٹیاں نہیں کر رہا، اور کوئی شادیوں کے مہینے نہیں لگا رہا، اور ان کی زندگیاں کیا زندگیاں تھی کہ اتنے چند سالوں کے اندر اتنی شادی۔ اب یقین جانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ والا حجرہ تھا نا، اس کو دیکھ کے تو میرا رونا نہیں بند ہوا۔ میں نے کہا یہاں رہتے تھے وہ اور اتنا کچھ کر دیں۔ ہمیں تو ہر وقت یہ ہوتا ہے کہ فلاں چیز نہیں ہے، اور فلاں نہیں ہے، اور فلاں نہیں ہے، کام کیسے کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ جب حضرت عائشہ کے حجرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہو گئے، اور پھر حضرت ابوبکر بھی دفن ہو گئے، تو
حضرت عائشہ بھی اس کے ساتھ ہی، مثال کے طور پر آپ سمجھیں کہ یہ جیسے جتنا یہ میرا لیپ ٹاپ ہے نا، اگر یہ حجرہ ہے تو حضرت عائشہ کا کمرہ بس پھر اتنا رہ گیا تھا، اتنا دیوار ڈال کے ایک چارپائی کی جگہ. اور میں سوچتی تھی کہ نہ تو وہاں رات کو لائٹیں ہوتی تھی، اور ان کو پتا تھا یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، پھر ان کے والد کی قبر ہے. ہم تو دن رات روتے ہی رہے. ہمارے تو زندگی سے کوئی چلا جائے تو ہم تو ایموشنلی اتنے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کہ مہینوں اس سے باہر نہیں نکلتے. اور انہوں نے کوئی وقت ضائع کیے بغیر کس طرح انہوں نے امت کو تعلیم دے دی. اور کہاں کہاں سے صحابہ اور پھر تابعین دور دراز کے علاقوں سے آ کر ان سے علم حاصل کیا کرتے تھے. تو اگرچہ وہ تیز چلاتے ہیں، 1 گھنٹے سے بھی کم میں وہ سارا کچھ دکھا دیتے ہیں، لیکن اگر ایک دفعہ سے زیادہ بھی جانا پڑے تو میں تو اگر یہاں ہوتی تو ضرور پھر دوبارہ جاتی کہ ذرا اور اچھی طرح سمجھو چیزوں کو. پھر جبل احد کہاں ہے، اور مسجد سے یعنی وہ کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں سامنے، لیکن وہ ایک پورا ماڈل کے اندر. اور پھر یہ کہ وہ 3D تھیٹر ہوتا ہے کیا، جس میں وہ آپ کو جیسے لگتا ہے کہ آپ اندر داخل ہو رہے ہیں اور پھر نئی چیز کھل گئی. اور تو اٹس امیزنگ. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر، سبحان اللہ، اس کی لمبائی چوڑائی سٹیپس کی، کہ ایک بالشت اور 3 انگلیاں ایک سیڑھی تھی، اور پھر دوسری، اور پھر چوڑا کتنا تھا، اور پھر اس کے سائڈوں پر کیا چیز بنی ہوئی تھی. اور وہ انہوں نے رکھ کے دکھا ہوا تھا کہ وہ تنا کھجور کا دوسری طرف رکھا ہوا تھا. اور وہ حدیث سنائی کہ جب یہ ممبر ایک خاتون نے بنوایا تھا، ممبر بن گیا تو وہ تنا رونے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے ممبر سے سیڑھیوں سے، اور پھر اس تنے کے پاس گیا، اس کو دلاسا دیا اور اس کو حق کیا، اور فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر میں اس کو تسلی نہ دیتا تو قیامت تک تم اس کے رونے کی آواز سنتے. کس وجہ سے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کھڑے ہو کر مجھے ممبر بنا کے لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، اور اب میں اس شرف سے محروم ہو گیا. اگر یہ ساری مخلوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے تو ہماری محبت کدھر ہے؟ اور پھر وہ ہمارے رول ماڈل ہیں، یا وہ لوگ جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور دنیا کی محبت میں کھوئے ہوئے ہیں، اور دنیا ہی میں میں کمپیٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، ان کو ہم نے اپنا رول ماڈل بنا لیا کہ ہم نے اس طرح کی زندگی بسر کرنی ہے. تو پھر آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسی کے ساتھ ہوں گے نا قیامت کے دن. تو جو اللہ نے دیا ہے نا اس پہ ہمیں راضی ہونا چاہیے. اللہ نے نعمتیں دی، میں اس وقت ان نعمتوں کو شمار کرنے لگی جو اللہ نے مجھے دی ہے، اور پھر اپنے آپ کو جائزہ لیں گے کہ میں کتنی شکر گزار ہوں. تو بہرحال چونکہ آج میرے سامنے صرف آپ سٹاف بیٹھے ہوئے، اس لیے اس موضوع پہ بات کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ دین کا کام، دین کی ترقی قربانی کے بغیر نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے. اس میں فقر سے گزرنا ہی پڑتا ہے، لیکن پھر اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ بھی ملتا ہے، اولئک هم الصادقون. الفقر عبارت عن فقد ما هو محتاج الیہ. فقر یہ ہے کہ انسان وہ چیز کھو دے جس کی اس کو ضرورت ہے. فقد کو ہوتا ہے فقدان، یعنی نہ ہو اس کے پاس. جو چیز انسان کو چاہیے وہ اگر انسان کے پاس نہ ہو تو وہ اس کا محتاج ہوتا ہے نا. وَكُلُّ مَوْجُودٍ سِوَى اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ فَقِيرٌ إِلَيْهِ بِالذَّاتِ وَالصِّفَاتِ. اور ہر وہ موجود جو اللہ تعالیٰ کے سوا ہے وہ فقیر ہے اسی کا، اللہ کا محتاج ہے ذات کے ساتھ اور صفات کے ساتھ. یعنی ہمارے وجود جو ہے فزیکل اور ہماری جو کوالٹیز ہیں ان دونوں میں کمی ہے. لِأَنَّهُ مُحْتَاجٌ إِلَى اللَّهِ فِي وُجُودِهِ، اس لیے کہ وہ اللہ کا محتاج ہے اپنے زندہ رہنے میں. اگر اللہ ہمیں زندگی نہ دے تو کیا ہوگا؟ ایک سانس نہیں لے سکتے ہم. اور اپنے وفی بقائہ، باقی رہنے میں، وفی حرکاتہ وسکناتہ،
اور اپنی حرکات میں، اور سکنات ہوتا ہے اسے ساکن ہونا، حرکات موو کرنا، اور سکنات اس کا اپوزٹ۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ سٹل نہیں بیٹھ سکتے، یا وہ پاؤں ہلاتے رہتے ہیں، کچھ لوگوں کے ہاتھ کانپتے ہیں، کچھ لوگوں کی گردن کانپتی ہے، کبھی دیکھا آپ نے؟ تو انسان اپنے حرکتوں میں اور اپنے سکون میں بھی اللہ کا محتاج ہے۔ وفی سائر حوائجہ، اور اپنی ساری حاجتوں میں۔ وفقر العبد الى ربه بالاضافة الى اصناف حاجاته لا ينحصر، اور بندے کا اپنے رب کا محتاج ہونا اپنی ضروریات کے مختلف اقسام کے حوالے سے محدود نہیں، لأن حاجاته لا حصر لها، کیونکہ جو اس کی ضروریات ہیں وہ تو لامحدود ہیں۔ فاللہ عز وجل غنی بالذات، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں غنی ہے، والخلق كلهم فقراء الیہ بالذات، اور تمام مخلوقات ذات کے ساتھ اس کی محتاج ہیں، یعنی ساری مخلوقات اپنے وجود میں محتاج ہیں، پرندے ہوں، چرند ہوں، پیڑ بکریاں ہوں، کچھ بھی ہو، سب کو ضرورت ہے۔ ہمیں کھانا بھی چاہیے، ہمیں نیند بھی چاہیے، آرام چاہیے، ہمیں دوا چاہیے، ہمیں لوگ چاہیے، ہمیں ماحول چاہیے، ہمیں بہت کچھ چاہیے۔ تو یہ جو چاہنا ہوتا ہے نا، یہ ضرورت ہوتی ہے بندے کی، یہی اس کی محتاجی بن جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھاتا ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، دنیا کے بادشاہ کیا ہیں؟ ان کے سامنے صبح شام کھانے پیش کیے جاتے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ سوتا ہے؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکاوٹ لاحق ہوتی ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو، ہمیں بچوں کی خواہش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو بچوں کی کوئی ضرورت ہے؟ ہمیں والدین سے محبت ہوتی ہے، ہم جن کے والدین نہ ہوں، یتیم بچے ہوں، وہ زندگی میں کتنی محرومی کا شکار رہتے ہیں، وہ کیا سوچتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو والدین بھی نہیں چاہیے، یعنی وہ ساری چیزیں جو ہمیں چاہیے ہوتی ہیں، ہمیں زندہ رہنے کے لیے زندگی روح چاہیے، اللہ تعالیٰ کو چاہیے نہیں۔ حی لا یموت، ٹھیک۔ وقد نادى اللہ جمیع الناس واخبرهم بحالهم، اور جبکہ اللہ نے تمام انسانوں کو پکارا ہے، واخبرهم بحالهم، اور ان کو ان کی حالت کی خبر دی ہے، ووصفهم بانهم فقراء الى اللہ من جمیع الوجوہ، اور ان کا حال بیان کیا ہے کہ وہ ہر لحاظ سے اللہ کے محتاج ہیں۔ کیسے؟ فقراء فی ایجادہم، وہ اپنے وجود میں آنے کے فقیر ہیں۔ فلولا خلق اللہ، فلولا خلق اللہ لہم، فلولا خلق اللہ لہم لم یوجدوا، اگر اللہ ان کو پیدا نہ کرتا تو وہ وجود میں نہ آتے۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس کو اللہ پیدا نہیں کرتا وہ کوئی خود پیدا نہیں کر سکتا، جتنی مرضی کوشش کر لے۔ اگر کسی کا دنیا میں آنا نہیں لکھا تو نہیں لکھا، وہ نہیں ہو سکتا۔ وفقراء فی اعدادہم بالقوہ والاعضاء والجوارح، اور وہ اپنی تیاری میں محتاج ہیں، قوت کے ساتھ اور اعضاء کے ساتھ۔ فلولا اعداد اللہ ایاہم بہا لما استعدوا لأی عمل کان، اگر اللہ ان کو ان کے اعضاء کے ساتھ تیار نہ کرتا تو وہ کسی بھی کام کے لیے تیار نہ ہوتے، جو بھی کام ہوتا۔ کیا مطلب ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہاتھ پاؤں نہ دیتا کام کرنے کے لیے تو پھر کیا تھا؟ ہم کیا نہ کر سکتے؟ کچھ بھی نہ کر سکتے، کسی بھی کام کے لیے تیار نہ ہوتے، کیونکہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں، وہ چیز ہی نہیں، ٹولز ہی نہیں ہے۔ تو زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب کیا کی ہے؟ اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ وَفُقَرَاءُ فِي إِمْدَادِهِمْ بِالْأَقْوَاتِ وَالْأَرْزَاقِ، اور وہ مدد دیے جانے میں محتاج ہیں غذاؤں کے ساتھ اور رزق کے ساتھ۔
والنعم الظاہرۃ والباطنۃ، اور ظاہری اور باطنی نعمتوں کے ساتھ. فلولا فضل اللہ واحسانہ وتیسیرہ الامور لما حصل لهم من الارزاق والنعم شیء. اگر اللہ کا فضل اور احسان نہ ہوتا اور اگر اللہ کاموں کو آسان نہ کرتا تو ان کو رزق اور نعمتوں میں سے کوئی چیز حاصل نہ ہوتی. وجود ملا، ٹولز ملے، مواقع ملے. اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو جو آج ہمارے پاس ہے وہ نہ ہوتا. یہ تھی مادی ضروریات. اب کچھ اور ضروریات بھی ہوتی ہیں. وَفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ فِي تَرْبِيَتِهِمْ بِأَنْوَاعِ التَّرْبِيَةِ وَأَجْنَاسِ التَّدْبِيرِ، اور وہ اپنی تدبیر میں اللہ کے محتاج ہیں، اپنی تربیت میں اللہ کے محتاج ہیں، تربیت کی مختلف اقسام کے ساتھ اور زندگی کی تنظیم یا تدبیر کی قسموں کے ساتھ. وَفُقَرَاءُ إِلَيْهِ فِي تَعْلِيمِهِمْ مَا لَا يَعْلَمُونَ، اور وہ اپنی ایسی تعلیم میں اللہ کے محتاج ہیں جس کا ان کو علم نہیں ہے. وَعَمَلِهِمْ بِمَا يَصْلُحُهُمْ، اور ایسے عمل کی تعلیم دینا جس سے ان کی اصلاح ہو. فَلَوْلَا تَعْلِيمُهُ لَمْ يَتَعَلَّمُوا، اگر اللہ ان کو تعلیم نہ دیتا تو وہ علم نہ سیکھ سکتے تھے. وَلَوْلَا تَوْفِيقُهُ لَمْ يَصْلُحُوا، اور اگر اللہ ان کو توفیق نہ دیتا تو ان کی اصلاح نہ ہوتی. مثلا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں، ماں کے سینے سے لگاتے ہیں تو وہ کیا کرنے لگتا ہے، سک کرنے لگتا ہے. آپ میں سے کسی کا ایکسپیرینس ہے؟ یہاں تو میرا خیال ہے نہیں کرتے، لیکن ویسٹ میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں نا، تو میرا چونکہ پرسنل ایک ایکسپیرینس ہے، تو وہ پیدا ہوتے ہی ابھی انہوں نے ان کی ناپ نہیں کاٹی ہوتی، فوراً ماں کے سینے سے لگا دیتے ہیں اور بچہ دودھ چوسنے لگتا ہے. تو کتنی حیرت کی بات ہے نا، اس کو کس نے سکھایا کہ یہ سب کرو اور اس میں تمہارا رزق ہے؟ یہ تعلیم کس نے دی؟ اس تعلیم کا بھی انسان محتاج ہے اللہ کا. فی تعلیمہم ما لا یعلمون وعملہم بما یصلحہم، اور انہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اگر آپ چھوٹا بچہ جو ابھی یعنی 1 سال 2 سال کا ہو نا، تو اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں نا کہ وہ کیا کیا کرتا ہے اور وہ کس کس طریقے سے مختلف چیزوں سے بچتا ہے. کوئی گرم چیز سامنے آئے تو کیا کہتا ہے، ہاتھ نہیں لگانا اس کو. کس نے سکھایا اس کو؟ کیسے اس کو پتہ چلا؟ کس نے وہ سینسز اندر رکھے کہ وہ ڈفرینشیٹ کر سکے کہ کولڈ کیا اور ہاٹ کیا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی سکھاتا ہے بندوں کو. اور وَعَمَلِهِمْ بِمَا يَصْلُحُهُمْ، یعنی جن کاموں کی ان کو ضرورت ہوتی ہے نا، ان کا وہ عمل ان کو سکھا دیتا ہے. فَلَوْلَا تَعْلِيمُهُ لَمْ يَتَعَلَّمُوا، اگر اللہ نہ سکھائے وہ نہیں سیکھ سکتے تھے. یہ ہے اصل نقطہ. اگر اللہ نہ سکھائے، یعنی چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ماں سمجھتے ہیں یا باپ سمجھتا ہے یا باقی سمجھتے ہیں کہ استاد سمجھتے ہیں کہ ہم تربیت کر رہے ہیں. ہم تو صرف ٹول ہوتے ہیں، سکھا اللہ رہا ہوتا ہے. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کتنی چیزیں آپ کہتے ہیں کرو اور وہ کیا کہتے ہیں، نو. اور کتنی چیزوں سے آپ روکتے ہیں اور نہ کرو، کیونکہ ان کے اندر کوئی چیز رکھی ہوئی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کچھ ایسی چیز سکھانی جو ہم اپنی بے وقوفی سے ان کو کچھ چیزوں سے روکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے، اور کچھ چیزوں کو کہتے ہیں نہیں یہ ضرور کرنا چاہیے. مجھے بڑا ترس آتا ہے ان بچوں پر جن کے ماں باپ ان کو بہت کنٹرول کرتے ہیں. ادھر دیکھو، یہ نہ کرو، بیٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، یہ پکڑو، ادھر پکڑو، ادھر بیٹھو، فلاں فلاں. ان کو اپنی عقل استعمال نہیں کرنے دیتے. وہ سوچا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی خود تربیت کر رہا ہے، اللہ ان کو سکھا رہا ہے. ہمارا کام صرف ڈائریکشن دینا ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ جب ہم یہ سارا کچھ سیکھ بھی جاتے ہیں نا، کچھ کرنا سیکھ بھی جاتے ہیں، مثلا قرآن پڑھنا سیکھ لیا ہم نے. کتنے لوگ ہیں جن کو اتنا اچھا قرآن پڑھنا آتا ہے لیکن وہ روز قرآن نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟
توفیق نہیں. کتنی ہی اچھی باتوں کا ہمیں پتہ ہوتا ہے لیکن ہم وہ کرتے نہیں. کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. فرق کیا؟ توفیق نہیں. وَفُقَرَاءُ إِلَىٰ رَبِّهِمْ فِي صَرْفِ النِّقَمِ عَنْهُمْ، اور وہ اپنے رب کے محتاج ہیں اپنے سے مصیبتیں دور کرنے میں. وَدَفْعِ الْمَكَارِهِ، اور تکلیفات کو دور کرنے میں. وَإِزَالَةِ الْكُرُوبِ وَالشَّدَائِدِ، اور تکلیفیں اور سختیاں دور کرنے میں. فَلَوْلَا دَفْعُهُ عَنْهُمْ، اگر اللہ ان سے دور نہ کرتا. وَتَفْرِيجُهُ لِكُرُبَاتِهِمْ، اور ان کی تکلیفوں کو، قربات یعنی کرب جسے کہتے ہیں، وَتَفْرِيجُهُ لِكُرُبَاتِهِمْ، اور ان کی تکلیفوں کو اللہ ختم نہ کرتا. وَإِزَالَتِهِ لِعُسْرَتِهِمْ، اور ان کی مشکلات کو زائل نہ کرتا. لَاسْتَمَرَّتْ عَلَيْهِمُ الْمَكَارِهُ وَالشَّدَائِدُ، تو تکلیفیں اور سختیاں ان پر لگاتار قائم رہتی. تو ان ساری چیزوں میں انسان اللہ کا محتاج ہے. اچھا، اب اتنی انٹرسٹنگ بات ہے نا، انہوں نے ایک اینگل سے کی ہے لیکن اس کو دوسرے اینگل سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے، ہمیں سارے کو آزماتا ہے. اس جمعے کا خطبہ کسی نے سنا ہو مکہ میں؟ مکہ کا خطبہ نہیں سنا. ظاہر جدہ والے اتنے سن چکے ہیں، انہیں تو اتنی دلچسپی نہیں ہے. ہم لوگ تو ترستے ہیں کہ ایک ایک لفظ پر غور سے سنتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے. کل جو انہوں نے آزمائشوں کی بات کی ہے کہ کس کس طرح انسان آزمایا جاتا ہے، کتنی مختلف طرح کی آزمائشیں ہوتی ہیں اور ہر شخص کی زندگی میں ہوتی ہیں. کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کہے گا کہ میری زندگی میں کوئی پرابلم نہیں. کچھ لوگوں کی زندگی میں پرابلم ہوتا ہے لیکن وہ پرابلم فری ہوتے ہیں. ان پرابلمس کو سر پہ سوار کر کے بیٹھ نہیں رہتے، وہ اپنی زندگی رواں دواں رکھتے ہیں، چلتے رہتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ پرابلم بھی ختم ہوتے رہتے ہیں. کچھ لوگ ان کو اتنا اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں کہ کھانا پینا سونا شکر ادا کرنا، زندگی میں کوئی اچھا کام کرے وہ بھول جاتے ہیں. اور وہ بس ایک وجہ بنا لیتے ہیں کچھ نہ کرنے کی. کیا وجہ بنا لیتے؟ یہ مشکل آ گئی ہے اس لیے. آپ دیکھیں کہ جب آپ چل رہے ہوتے ہیں، مثلاً آپ کے گھر میں الماری میں کچھ رکھا ہوا اور اس کا لاک جو ہے اس کی چابی گم ہو گئی. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ بس آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اب کچھ نہیں نکال سکتی، کچھ نہیں ڈال. مثلاً بچوں کی وجہ سے آپ نے فریج ہی لاک کرنی تھی نا. کئی لوگ فریج بھی لاک کرتے ہیں بچوں کی وجہ سے، کئی بڑوں کی وجہ سے بھی کرتے ہیں. خیر، اگر وہ فریج کی چابی گم ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آج کھانا نہیں پکے گا، آج ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، آپ کچھ نہیں ملے، کیونکہ وہ لاک ہے. بس لاک ہے. ہر ایک کو بتائیں گے آج ہمارا فریج کی چابی گم گئی ہے، لاک ہے. ایسے ہی کریں گے. بس کیا کریں گے؟ ہر ممکن کوشش کریں گے، اور اگر نہیں تو توڑ ہی دیں گے تالے کو، مگر کھولنا ضرور ہے. ہم سٹرگل کرتے ہیں. اسی طرح زندگی میں کچھ مسئلے آ جاتے ہیں تو انسان کو ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے، سٹرگل کرنی چاہیے. ایک جاب چلی گئی تو کیا کرنا چاہیے؟ اب آرام سے گھر میں بیٹھا کریں. اب کیا کریں؟ وہ جاب چلی گئی ہے، ہمارا تو کوئی قصور نہیں. کمپنی بند ہو گئی، جاب چلی گئی ہے، بس آرام کرتے ہیں. ہم آرام کریں گے؟ نہیں، ہاتھ پاؤں ماریں گے، کچھ اور کریں گے. اسی طرح کچھ تکلیفیں روحانی بھی آ جاتی ہیں. جیسے مادی تکلیفیں آتی ہیں، ہم توڑ کرتے ہیں، کھولتے ہیں، بند کرتے ہیں، باتیں اس سے پوچھتے ہیں، ادھر ادھر. اسی طرح کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو روح کو لگ جاتی ہیں. کوئی غم لگ جاتے ہیں، کوئی بچہ بگڑ جاتا ہے، یا کوئی شوہر ابیوسو ہو جاتا ہے، یا کوئی اور اس طرح کے مسئلے ہو جاتے ہیں، یا کوئی بیماری لگ جاتی ہے. علاج تو کر رہے ہیں آپ، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اصل کام نہیں کر رہے. اللہ کو اس طرح نہیں پکار رہے جس طرح پکارنے کا حق ہے. یہ اکثریت ایسے کرتی.
لوگوں کے آگے دکھ درد کی داستانیں طویل سے طویل سنائیں گے، اللہ کے آگے نہیں روئیں گے، اللہ سے مدد نہیں مانگیں گے. جبکہ ابھی آپ دیکھیں کہ وَفُقَرَاءُ إِلَىٰ رَبِّهِمْ فِي صَرْفِ النِّقَمِ عَنْهُمْ، وہ اپنے رب کے محتاج ہیں اپنی مصیبتیں دور کرنے کے لیے، تکلیفیں دور کرنے کے لیے، سختیاں دور کرنے کے لیے. اگر اللہ ان سے تکلیفیں دور نہ کرے تو وہ ختم نہیں ہو سکتی تھی. اللہ مشکلات دور نہ کرے تو ان مشکلات ان پہ لگاتار قائم رہتی. تو اس کا مطلب ہے جب ہم محتاج ہیں اللہ کے تو پھر جب کوئی تکلیف آئے، پریشانی آئے، تو لوگوں کو قصہ سنانے کی بجائے کیا کیا جائے؟ اللہ کے آگے خوب رویا جائے، بار بار اس کو پکارا جائے، اٹھتے بیٹھتے پکارا جائے، اور کبھی بھی مایوس ہو کے نہ بیٹھا جائے. زکریا علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کیسے دعا مانگی تھی؟ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور حال کیا تھا؟ امرأتی آخر واشتعل الرأس شیبہ انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبہ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. اس آخر تک دعا 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 دعا، کیونکہ محتاج ہی اسی کے، کھولنا ہی اس نے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له الا من بعدہ. اللہ جس کے لیے کوئی چیز روک دے کوئی اس کو کھول کے دے ہی نہیں سکتا جب تک وہ خود نہ اسے وہ نہ کھولے اس کے لیے. اب ایک پیج ہو گیا، اب آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہے تو کریں. آپ کا انپٹ چاہتی ہوں. مائک ہے دوسرا کوئی؟ ہاں آگے آ کے بات کر لیں تاکہ آن لائن بھی چلی جائے، اور جو بھی بات کرنا چاہیے یہاں آ جائے میرے پاس. اب نہ چیک کرو سب کچھ، وہ تیار تو رہا ہے نا. آ جائیے. وعلیکم، زور سے بولیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب کے ساتھ جو ابھی آپ نے رونے کی بات کی نا، تو وہ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ صرف روتا ہی ہے، اور وہ رو کے پورے گھر والے پریشان، اور اس کو کیا کرنا ہے، اس کو کیا کیسے کرے، اس کو کہاں رکھے، کیا، یعنی وہ ایک بچہ رو کے اپنے سارے کام کروا لیتا ہے، رو کے کام کرا لیتا ہے. کتنی اچھی مثال دی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ لیسن یہ سیکھا ہے میں نے کہ ہر کام میں صرف رونا ہی ہے، وہ بھی صرف اللہ کے سامنے. صرف اللہ کے سامنے. صرف اللہ کے ہم نہ سارا رونا بندوں کے آگے کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، پھر دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، پھر وہ رہتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے روئے جا کے. ادھر آ جائے. ہمارا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کتنا عجیب ہے نا حال کے بندے کو مشکل میں بھی ہو اور پھر نہ ہاتھ پاؤں مارے اور نہ دعا کرے. ہاں. السلام علیکم. وعلیکم. میں سوچ رہی تھی کہ جو ہم نے مثال سن رہے تھے شروع میں کہ کیسے صحابہ کرام ہوتے تھے، کتنے تیار ہوتے تھے، کیسے ہجرت کرنے کے بعد بھی تیار ہوتے تھے اور قربانی دینے کے لیے. تو ایک چیز جو مجھے نظر آئی تھی وہ تھی کہ ہمارا دین سیلف لیس ہے. دیر از نو سینس آف ایگو. وہ اپنی ایگو کے لیے کچھ نہیں کر رہے تھے، نہ ان کو کوئی شوق تھا کہ انہیں کوئی فیم ملے یا انہیں کوئی پہچانے یا ان کا نام جائے ہسٹری میں. جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر کر رہے تھے. اینڈ آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ جب ایگو رستے میں آ جاتا ہے تو کام اس اخلاص کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. تو وی آلویز ہیو ٹو چیک کہ ہم اپنے نفس کی خاطر کوئی کام نہیں کر رہے. آن لائن بھی لے لیتے ہیں. جی ہما سمی. جی سر، جی سبحان اللہ. میں اپنی کسی چھوٹی سی بات شیئر کروں گی کہ الارم لگا کے سوئی کہ کلاس لینی ہے اور الارم غلط لگایا تھا، اور سبحان اللہ اور میں ابھی سن رہی ہوں، یہی سوچ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف یہ میرے لیے آسانی نہ ہوتی اور میری وقت سے پہلے آنکھ نہ کھلتی تو میں کبھی بھی یہ ساری چیزیں نہ سن سکتی تھی. سبحان اللہ. اور اس سے یہ بھی ایک چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں، یعنی کہ ہمارا قدم اٹھانا، ہماری نیتیں، ہمارے ارادے، ہم ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں.
اور اگر ہم ساری ضرورتوں کو اپنی یعنی کہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے، ہماری نیکی کو کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے، جتنا مرضی بھی ہم پلاننگ کر لیں اس پلاننگ کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ہمیں مدد چاہیے ہوتی ہے۔ اور یہ جو آخر میں آپ نے بات کی نا دعا کرنے کی، سبحان اللہ، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم سب کے سامنے اپنی باتوں کو کر لیتے ہیں لیکن اللہ کے سامنے اس طرح بے قرار ہو کر نہیں دعائیں مانگتے۔ تو جب ہم اللہ کے سامنے کرتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ کی طرف سے وہ مدد بھی آ جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ جی نہیں سلطانہ۔ جی استاذہ جی، الحمدللہ رب العالمین۔ میں سوچی تھی کہ شروع میں آپ نے دین کے کام کے لیے قربانی کی بات کی اور پھر اس کے بعد ایگزیبیشن میں آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، تو میں بس انہیں کے بارے اتنی دیر سے سوچ رہی ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلم کتنا بڑا لیسن ہے نا ہم سب کے لیے۔ وہ صرف 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی اور پھر اولاد بھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دین کا کام جیسے 48 سال پوری امت کا کیسی تعلیم دی، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے بھی ان سے سیکھا، پھر یتیم بچوں کی پرورش بھی وہ کرتی رہی، یعنی اور کتنے صرف اپنے جان مال کی قربانی نہیں دی بلکہ اپنے جذبات کی قربانی بھی دی نا۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد جیسے ان کے لیے کہ باپ بھی نہیں رہے، شور بھی نہیں تھے، اولاد بھی نہیں، میں بس ان کے بارے سوچ رہی تھی کہ انہوں نے کتنی عظیم قربانی دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قربانی کے جیسے کتنی قبولیت بھی کی کہ آج تک حدیث میں جب بھی ہم سے پڑھتے ہیں ان سے خاص قسم کی عقیدت اور محبت۔ اور پھر یہ جو دوسری بات استاذہ جی دعا کی آپ نے کی تھی، جی اگر آپ حجرہ دیکھ لینا اپنی آنکھوں سے، یعنی اتنے عرصے سے میں یہ سن رہی ہوں حضرت عائشہ کے حجرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اور وہی دفن ہوئے، اور لیکن وہ جو میں نے وہ دیکھا نقشہ اور پھر ان کے رہنے کی جگہ، اور آپ دیکھیے کہ گل ہوئی تھی نا، کہاں سے ہوئی؟ ادھر کیسے ہوتی ہے؟ تو غائب کیا تو بات یہ ہے کہ ہم کس طرح اتنے لمیٹڈ ریسورسز میں اتنی بڑی کنٹریبیوشن، یعنی مجھے یہ چیز بہت زیادہ کر رہی تھی، کلک کر رہی تھی۔ ہماری کوششیں تو خیر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم ہر وقت عذر بناتے ہیں ہمارے پاس چونکہ یہ نہیں ہے اس لیے ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تو میں سمجھتی ہوں یہ سب بہانے ہی ہوتے ہیں۔ شازی ادھر تھوڑا سا ادھر تاکہ آن لائن بھی سن لیں، یا اگر آپ کے فون سے جا سکتا تھا ادھر سے۔ اچھا دو چیزیں میرے ذہن میں آ رہی تھی۔ ایک تو یہ تھا کہ جیسے اسباب کی ضرورت ہے انسانوں کو ہوتی، تو ہم جب بھی دعائیں مانگتے ہیں نا تو ہمیں یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جیسے کسی نے حج کرنا ہے اور اس کے پاس اگر اتنا مال نہیں ہے تو وہ کیا سوچے، وہ دعا بھی نہیں مانگے گا کہ آج کل تو اتنا مہنگا پیکیج ہے میں تو حج نہیں کر سکتا۔ اور لیکن یہ کہ مال کی ضرورت تو انسانوں کو ہے نا، جب انسان اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے نا پھر چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرا استاد جو شروع میں آئی تھی نا کہ جو فقراء مہاجرین گھروں سے نکلے اور یعنی اپنے مال اور سب کچھ چھوڑ کے، تو ان کا مقصد بڑا کلیئر تھا اور وہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ تو ہم بھی جب گھروں سے نکلے نا تو اپنے آپ، جیسے مجھے یاد ہے کہ استاد نے ہمیں ایک دفعہ کہا تھا کہ ہمیں سب سے پہلے نا اپنے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنے گھر سے نکلے تو اپنے آپ سے سوال کریں کہ واقعی اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں اپنا گھر مال سب کچھ چھوڑ کے، یا مثلا کچھ اور مقصد ہے نا۔ جب اللہ کی رضا مقصد ہوتا ہے نا تو کبھی بھی کوئی انسان کو نہ ریگریٹ ہوتا ہے، بلکہ اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہر قدم اللہ کے راستے میں اس سے مجھے اجر مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ خوش ہے مجھ سے، تو پھر ہر قربانی بھی آسان ہو جاتی۔ اس سے مجھے وہ بات یاد آئی کہ جب کوئی حج عمرے پہ جا رہا ہوتا تو مجھے آ کے کہتے ہیں ہمیں کوئی نصیحت کریں، تو میں کہتی ہوں کہ جب پہلا قدم آپ کا گھر سے باہر ہو گیا نا تو وہ اللہ کے راستے میں اٹھ گیا۔ اب وہی کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں، اب اس راستے میں آپ کی آزمائش ہوگی، امتحان ہوں گے، تکلیف آئے گی، مشکل ہوگی، منہ سے نہیں کچھ نکالنا ورنہ اجر ضائع ہو جائے گا۔ اللہ نے بلایا، اتنی بڑی سعادت دی ہے
لیکن افسوس یہ کہ آپ لوگوں نے بھی حج وغیرہ کیا ہوگا، میں نے بھی اللہ نے کروایا، کہ مجھے اتنی حیرت ہوتی تھی کہ حج گروپ میں جو لوگ آئے ہوئے ہوتے تھے، ان کی جو گروپ ارینج کر رہے ہوتے تھے ان سے جو کمپلینٹس ہوتی تھی کہ یہ کھانا ٹھیک نہیں، یہ ٹھنڈا ہے، یہ گرم ہے، اس میں مرچیں زیادہ ہیں، یہ ٹائم پر نہیں، یہ فلاں ہو گیا، یعنی لڑائی کی حد تک، حالانکہ خاص حکم ہے، یعنی یہ سب کچھ میری آنکھوں نے دیکھا ہوا ہے نا، تو شاکڈ ہوتی تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ لا جدال، لا رفث ولا فسوق ولا جدال، حج میں یہ تو کرنا ہی نہیں، اور ہم لڑ رہے ہیں، اور لڑ بھی کس چیز پر ہیں؟ اگر کھانے ہی کھانے تو گھر بیٹھتے، پھر یہاں کس لیے آئے؟ تو اسی طرح جب ہم، تو حج بھی اللہ کے راستے کا سفر ہے نا، اسی طرح کوئی بھی علم حاصل کرنے کے لیے آپ نکل رہے ہیں اللہ کے راستے میں، آپ طالب علم اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، نو کمپلینٹس، ٹھیک ہے، جہاں اگر کہیں آپ کسی ادارے میں جا رہے ہیں وہاں کوئی کمی بیشی ہے تو ان کو بتا دیں، سجیشن دے دیں، ٹھیک کر دیں وہ چیزیں، لیکن کبھی بڑوں سے کمپلینٹ، کبھی شاگردوں سے کمپلینٹ، کبھی اس سے کبھی اس سے، آپ اپنے آپ کو اذیت دے رہے ہیں، دوسروں کو تو دے ہی رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی دے رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ پڑھانے جا رہے ہیں تو ہر وقت اسٹوڈنٹ سے کمپلینٹ، یہ اسٹوڈنٹ ایسا ہے، یہ فلانا ایسا ہے، یہ یوں کرتا ہے، یہ یوں کرتا ہے، اس لیے میں یہ نہیں کر سکتی۔ کچھ لوگ صرف اس لیے کام چھوڑ جاتے ہیں حالانکہ ان کو اجر عظیم پتہ ہوتا ہے اس کا، کہ یہ وہ کام ہے جس کا اجر مرنے کے بعد بھی ملتا ہے نا۔ تعلیم، ٹیچنگ جو ہے، کسی کو دین کا رستے کی طرف لے آنا، یہ وہ نیکی ہے جو مرنے کے ساتھ ختم نہیں ہوتی، بلکہ آپ کے شاگرد جب تک دنیا میں ہے اور وہ آگے اور جس کو سکھا رہے ہیں تو وہ اجر کنٹینیو رہے گا۔ اتنا بڑا اجر، اور اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو کے، اختلاف کر کے، لڑائیاں کر کے گھر بیٹھ گئے۔ ہاں اگر آپ لوگوں کے لیے نکلے تو پھر تو یہ سب ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اللہ کے لیے نکلے یبتغون فضلا من، تو پھر یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا ہے، تو پھر تو یہ زیب ہی نہیں دیتا نا، پھر تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جی مریم سلیم۔ استاذہ میں ابھی جو کہی تھی کہ اگر اللہ ان کو توفیق نہ دیتا تو ان کی اصلاح نہ ہوتی نا، تو مجھے یہ سینٹینس بہت زیادہ میں سوچنے لگی کافی اس چیز میں کہ اگر ہم جتنا بھی نالج سیکھ رہے ہیں، جتنا بھی کچھ کر رہے ہیں، وی اسٹل نیڈ ٹو ریمین ہمبل، کہ ہماری تعلیم کے بعد ہی ہماری کریکشن نہیں ہو سکتی اگر اللہ ہمیں اس کی توفیق نہ دے۔ تو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنی رضا کے مطابق ہماری اصلاح کر دیں۔ آمین۔ تھوڑا سا نیکسٹ پیج پڑھ لیتے ہیں، آگے پہنچ گئے بار ہیں، ٹھیک ہے، بس پھر تسلی ہے، تھوڑا سا ہم کیونکہ میں نے لیٹ شروع کیا تھا، تھوڑا سا اور۔ وَفُقَرَاءُ إِلَىٰ رَبِّهِمْ فِي تَأَلُّهِهِمْ لَهُ، اور وہ اپنے رب کے محتاج ہیں اپنے رب کی والہانہ عبادت کرنے میں، یعنی آپ خوب عبادت کریں، طواف پہ طواف کریں، عمرے پہ عمرہ کریں، یہ سب کب ہو سکتا ہے؟ جب اللہ توفیق دے، آپ اس کے بھی اللہ کے محتاج ہیں اس کے لیے۔ وَحُبِّهِمْ لَهُ، اور اس کے لیے محبت کرنے میں، اللہ کی محبت بھی دل میں اللہ ہی ڈالتا ہے۔ وَعِبَادَتِهِمْ إِيَّاهُ، اور صرف اس کی عبادت کرنے میں، وَإِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ لَهُ، اور اس کی عبادت میں اخلاص پیدا کرنے میں، فَلَوْ لَمْ يُوَفِّقْهُمْ لِذَلِكَ لَهَلَكُوا، اور اگر اللہ ان کو اس بات کی توفیق نہ دیتا تو وہ ہلاک ہو جاتے۔ وَفَسَدَتْ أَرْوَاحُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ وَأَحْوَالُهُمْ، اور ان کی روحیں فاسد ہو جاتی اور ان کے دل بھی بگڑ جاتے اور ان کے حالات بھی خراب ہو جاتے۔ فَهُمُ الْفُقَرَاءُ بِالذَّاتِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ بِكُلِّ مَعْنَى، بس تمام لوگ اپنی ذات کے اعتبار سے، ذات کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ کے فقیر ہیں، ہر معنی کے لحاظ سے، ہر اعتبار سے، وَبِكُلِّ اعتبار، ہر اعتبار سے، سواء شعروا ببعض انواع الفقر او لم يشعروا، چاہے وہ محتاجی کی چند قسموں کو سمجھ لیں چاہے نہ سمجھیں۔ وَلَكِنَّ الْمُوَفَّقُ مِنْهُمْ الَّذِي لَا يَزَالُ يُشَاهِدُ فَقْرُهُ فِي كُلِّ حَالٍ مِنْ أُمُورِ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ، لیکن موفق ہوتا ہے جس کو توفیق ملے گی۔ آپ نے عربوں کے یہاں تو اکثر سنا ہوگا کہ وہ موفق،
لیکن توفیق یافتہ شخص وہ ہے جو ان میں سے ایسا ہے جو ان میں سے ہر وقت اپنی محتاجی کو پیش نظر رکھتا ہے، اپنے دین اور دنیا کے سارے حالات میں، یعنی اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں تو فقیر انسان ہوں۔ وَيَتَضَرَّعُ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ أَن يُعِينَهُ عَلَى جَمِيعِ أُمُورِهِ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کرتا ہے کہ اللہ اس کو اس کے تمام کاموں میں مدد دے۔ وَيَسْأَلُهُ أَلَّا يَكِلَهُ إِلَى نَفْسِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، اور وہ یہ سوال کرتا رہتا ہے کہ اللہ اسے اس کے سپرد، نفس کے سپرد نہ کرے ایک آنکھ جھپکنے کی دیر میں۔ یہ دعا نا اپنے خاص دعاؤں میں شامل کر لیں۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفس انسان کا دشمن، ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ جہاں اس کو موقع ملے گا آپ کو بھٹکا دے گا۔ آپ سال بھر صبر کرتے رہے، ایک لمحے کے لیے نفس کے حوالے ہوئے، وہ کچھ کہہ دیا جو سب پہ پانی پھینک دیا۔ وَيَسْتَصْحِبُ هَذَا الْمَعْنَى فِي كُلِّ وَقْتٍ، اور وہ اس معنی اور مفہوم کو ہر وقت اپنے ساتھ پیش نظر رکھتا ہے۔ فَهَذَا أَحْرَى بِالْإِعَانَةِ التَّامَّةِ مِنْ رَبِّهِ وَإِلَٰهِهِ الَّذِي هُوَ أَرْحَمُ بِهِ مِنَ الْوَالِدَةِ بِوَلَدِهَا، تو ایسا شخص بہت زیادہ اس بات کے لائق ہے کہ اس کے رب اور اس کے الہ کی طرف سے اس کو مکمل مدد دی جائے، جو اس پر ماں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے جو اپنے بچے پر رحم کرتی۔ اگر آپ کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی تو پھر مدد بھی خوب آئے گی۔ سبحان اللہ۔ نہ کوئی تکبر رہے گا، اور نہ ہی کوئی کسی کے ساتھ ضد، اور نہ ہی کوئی حقد، اور نہ ہی کوئی ایسی چیزیں۔ سارا فوکس اپنے آپ پہ ہے نا کہ اللہ میں محتاج ہوں، میں عاجز بندہ ہوں، میں کمزور ہوں، مجھے آپ کی مدد چاہیے، میں بس آپ سے مانگتا ہوں، مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر، کیونکہ نفس تو آپ کو پھلا دیتا ہے، تم تو بڑی چیز ہو، دوسروں کو تو کچھ آتا ہی نہیں، یعنی کسی بھی اعتبار سے۔ اور وہ ہمیشہ یہی سوچتا ہے، وہ ہر ایک میں کوئی خوبی ڈھونڈ لیتا ہے اور اسے کمپیئر کر کے اپنی کمزوری دیکھ لیتا ہے۔ اور کچھ لوگ بالکل اس کے برعکس کرتے ہیں۔ کیسے؟ دوسروں میں خامی ڈھونڈ لیتے ہیں اور اس کے مقابلے کی اپنی کوئی خوبی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوسرے کی خوبی ڈھونڈ لیں اور اس کے مقابلے میں اپنی وہ کمزوری دیکھ لیں، تو چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ الغنی، کچھ کہنا؟ الغنی الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، غنی تو وہ ذات ہے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اس کی ہے، وہ ہے اصل غنی۔ وغناہ تام من جمیع الوجوہ، اور اس کا غنی ہونا ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ فلا یحتاج الی ما یحتاج الیہ خلقہ، اللہ کو اس چیز کی کوئی محتاجی نہیں جس کی محتاج مخلوق ہوتی ہے۔ ولا یفتقر الی شیء مما یفتقر الیہ الخلق، اور اللہ تعالیٰ کو کسی بھی ایسی چیز کا فقر یا مفلسی نہیں ہوتی جس کی طرف اس کی مخلوق مفلس ہوتی ہے۔ وذالک لکمال اسمائہ وصفاتہ وافعالہ، اور یہ اس کے اسماء و صفات اور افعال کے کامل ہونے کی وجہ سے ہے۔ ومن غناہ انہ اغنى الخلق کلہم فی الدنیا والآخرہ، اور اس کے غنی ہونے میں سے یہ ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں تمام مخلوق سے بڑھ کر مستغنی ہے، بے نیاز ہے۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْحَمِيدُ فِي ذَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ذات اور اسماء اور صفات میں تعریف کیا ہوا ہے۔ وَأَسْمَاؤُهُ كُلُّهَا حُسْنَى، اس کے تمام نام اچھے ہیں۔ وَصِفَاتُهُ كُلُّهَا عُلْيَا، اور اس کی تمام صفات سب سے بلند ہیں۔ وَأَفْعَالُهُ كُلُّهَا فَضْلٌ وَإِحْسَانٌ، اور اس کے تمام افعال سراسر مہربانی اور احسان ہے۔ وعدل وحکمت ورحمت، اور عدل اور حکمت اور رحمت پر مبنی ہے۔ فهو الحمید فی ذاتہ، بس وہ اپنی ذات میں قابل تعریف ہے۔ الحمید فی اسمائہ وصفاتہ،
اپنے اسماء و صفات میں قابل تعریف ہے. الحمید علی ما فیہ وعلی ما منہ، اور وہ قابل تعریف ہے ان صفات پر جو اس میں ہے اور جو اس کی طرف سے جاری ہوتی ہیں. الحمید فی غناہ، اور اس میں اور وہ اپنے غنا میں بھی قابل تعریف ہے. فہذا، بس ایک دو جملے اور پھر اس کے بعد نئی بات شروع ہو جائے گی. فہذا الفقر العام المطلق، تو یہ ہے عام اور کامل محتاجی. اما الفقر من المال فالعاقل يرى ان الاموال والاشیاء كلها في خزائن اللہ تعالی لا في ید نفسه. لیکن جو مال کی محتاجی ہے تو عقل مند یہ خیال کرتا ہے کہ تمام مال اور اشیاء اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں ہیں، نہ کہ اس کے اپنے ہاتھ میں. فلا يفرق بین ان تکون بیدہ و بید غیرہ، تو اس بات میں فرق نہیں کرتا کہ وہ اس کے ہاتھ میں ہو یا کسی اور کے ہاتھ میں. اصل مالک تو اللہ ہے. کتنی مزے کی بات ہے یہ. وکل رزق فی الکون فہو من رزقہ، اور کائنات میں جتنا بھی رزق ہے وہ اللہ کے رزق میں سے ہے. دیکھ اتنی خوبصورت ہے یہ بات، اگر آپ اس کو سمجھے تو انجوائے کریں. اس کے اپنے پاس کچھ ہے یا کسی اور کے ہاتھ میں، وہ کہتا ہے اس کا اصل مالک تو اللہ ہے، یہ اس کا خزانہ ہے. تو اگر میرے ہاتھ میں اس وقت نہیں کسی اور کے ہاتھ میں ہے تو وہ اس کے ہاتھ میں نہیں، اس کا بھی اصل مالک اللہ ہی ہے. وہ اصل میں اللہ ہی کا خزانہ ہے. وہ سورۃ کہف میں نہیں آتا، اس نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا جو باغ ہے تباہ ہو جائے اور میرا رب مجھے اس سے بہتر باغ عطا کر دے. اور پھر کیا ہوا؟ یہی ہوا. تو جس کے پاس ہے وہ اس پر تکبر نہ کرے، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ سیلف پٹی کا شکار نہ ہو کہ میرے پاس نہیں ہے، میری بہن کے پاس تو اتنا ہے، وہ ایسے گھر میں رہتی، ایسے گاڑی رکھتی ہے، اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. وہ جو اس کے پاس ہے نا، اس کا بھی اصل کنٹرول اللہ کے پاس ہے، اور جو میرے پاس ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے. تو اللہ نے اگر اس کو وہاں رکھ دیا تو بھی ٹھیک ہے، اگر یہاں رکھ دیا تو بھی ٹھیک ہے. اپنے پاس ہو تو بھی کیا سمجھے کہ کیا ہے، یہ میرا نہیں اللہ کا ہے. ورنہ ہوتے ہوئے بھی ہم نہ وہ کھا سکتے ہیں، نہ اگر ہماری آمدنی $1 ارب بھی سالانہ ہو تو ہمیں ایک وقت میں کیا کھانا ہے؟ 2 روٹیاں بھی نہیں کھا سکتے. اب کتنی ڈائٹنگ کرنی پڑتی ہے. جی آپ کچھ کہہ رہی؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اصل بات یہ ہے، یہ چیز، یہ کانسیپٹ دینا چاہیے. اب جیسے میں ان دنوں میں اتنے دن سے الحمدللہ ہوٹلز وغیرہ میں تھے، تو میں جہاں ہوتا تھا ایکسٹرا لائٹ آف کر رہی ہوتی تھی، واش روم کی آف کر رہی، ادھر کی ادھر کی. یہ نہیں سوچتی تھی کہ یہ کون ہم نے بل دینا. نہیں، اللہ تعالیٰ کو ریسورسز کو ضائع کرنا پسند نہیں. ضرورت ہے تو آپ ساری جلا لیں، لیکن اگر ضرورت نہیں تو پھر کس لیے جلدی چھوڑ کے آ رہے ہو؟ کس کے لیے؟ کون بند کرے گا اٹھ کے تمہارے لیے؟ تو یعنی اپنے گھر میں بھی ہو، بہت بھی ہے آپ کو، اللہ نے بہت دیا ہے کہ آپ پے کر لیں گے بل، لیکن اصل بات بل پے کرنے کی نہیں ہے. اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. ٹھیک، اور بچوں کو بھی یہی سکھانا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اوکے. ایک کمنٹ میں ہما سبھی آپ بتا دیجئے، پھر اس کے بعد میں اجازت چاہوں گی کیونکہ ہمارے پاس بس چند منٹ ہیں. جی سادہ جی، سبحان اللہ. مجھے 2 چیزیں اس میں بہت زیادہ کلک کری تھی. ایک تو یہ آپ نے جو بات فرمائی نا اس پیراگراف میں، کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم جب تک ہمیں اپنی پہچان نہیں ہوگی، جب تک جتنی زیادہ ہمیں اپنی پہچان ہوگی نا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اتنی ہی زیادہ ہمارے اندر عاجزی بھی آئے گی اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی پہچان زیادہ ہوگی. اور یہ جو آخر میں بات تھی نا کہ سارے کے سارے رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، تو میں اس کو غنم نفس سے بھی ریلیٹ کر رہی تھی. اور ایک چیز جو بہت زیادہ بھی ریسنٹلی ایکسپیرینس کرنے کو مل رہی تھی، جیسے ہم حج عمرہ سے واپس آتے ہیں، وہاں سے واپس آتے ہیں، تو ہمارے دل میں بڑا ایک غم سا بھی آ رہا ہوتا ہے کہ اب میں وہ شاید دعائیں نہیں کر سکتی، اب میں وہ اس طرح مانگ نہیں سکتی چیزوں کو. تو یہ چیز کتنی زیادہ دل کو سکون دینے والی ہے نا کہ ہم جگہوں کے محتاج ہیں. اللہ تو الغنی ہے، وہ تو
ہر جگہ پہ ہی ہمارا رب ہے بالکل، اور وہ ہر جگہ پہ موجود ہے اور ہم اس سے دعائیں کہیں بھی کر سکتے ہیں، اور اگر ہم نیت اخلاص کے ساتھ مانگیں گے اور اس کو رب سمجھ کے مانگیں گے تو وہ ہمیں ہر جگہ عطا کر سکتا ہے۔ یہ بہت زیادہ دل کو سکون دینے والی چیز تھی ابھی، الحمدللہ، جزاکم اللہ خیرن۔ جزاکم اللہ خیرن، آپ سب کو بہت شکریہ، بارک اللہ فیکم۔ وقت ہوتا تو ہم تھوڑا اور ٹائم لگاتے، لیکن اب چونکہ ہماری فلائٹ ہے تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اس کو روکنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔